شعر ہے وہ 3 طرح سے 3 چیزیں اس میں ہوں تو وہ شعر ہوگا، بڑا شعر ہوگا یا اچھا شعر ہوگا۔ ایک یہ کہ شعر میں کوئی بڑے معنی خوبصورت طریقے سے بیان ہوں گے۔ اچھا، لفظ جو ہے ان میں جو نزاکت ہوتی ہے یا ان میں جو خوبی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، وہ صوت کی بھی ہے، آواز کی بھی ہے، اور جو لفظ مختلف آوازوں کو جوڑ کے لفظ بنا ہوتا ہے اس کا جو تاثر ہے سر وہ آہنگ کہہ سکتے ہیں؟ آہنگ تو بھی اس کا حصہ ہے، لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ کوئی جو ہے نا وہ شور آیا باہر سے۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آہنگ بھی اس کا حصہ ہے، لیکن جو جیسے دیکھیں چنگاڑ ایک لفظ ہے، اس کا صوتی تاثر جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، لیکن لہر، ہوا، یہ لفظ ایسے ہیں کہ جو ان کی صوتی تاثر بھی نرم ہے، نازک ہے، خوبصورت ہے۔ تو یہ الفاظ میں یہ ہوتا ہے۔ تو یعنی لفظ کتنے ملائم ہیں، کتنے نرم ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اگلی کلاس میں اس کو بیان کروں گا کہ لفظوں کی کا جو استعمال ہے اس کی کیا پہلو ہوتے ہیں شاعری میں۔ تو آج میں صرف اس پر بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ اچھی تصویر، بہت اچھی تصویر، لفظی تصویر، یعنی ہم شعر پڑھیں تو ہمارے سامنے ایک بڑا منظر، ایک خوبصورت منظر، ایک بڑا خیال، بڑا آئیڈیا ہمارے اندر پیدا ہو تو یہ بھی بڑا شعر ہوتا ہے، اور اسی طرح بڑے معنی پیدا ہوں تو یہ بھی ایک بڑا شعر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو بعض اوقات کوئی بڑے معنی بھی نہیں ہوتے اور کوئی بڑی تصویر بھی نہیں ہمارے ذہن میں بنتی، لیکن ایک یعنی اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر جو لفظوں کا، یعنی لفظوں کا حسن جو ہے وہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اندر انوالو کر لیتا ہے۔ تو جیسے وہ میر کا ہے نا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو اب اس میں لفظوں کی خوبصورتی ہے اور ایک کیفیت ہے، اور کوئی نہ بڑے معنی ہے اور نہ کوئی بڑی تصویر بنتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو وہ جو کیفیت ہے وہ جو لفظوں میں بیان ہو گئی ہے وہ ایک بڑا، اور ہم یہ شعر جو ہے وہ حافظے کا حصہ بن گیا، پڑھا تو حافظے کا حصہ بن گیا۔ عام طور پر اگر اچھا ذوق ہو تو، اور اچھا ذوق کیا ہے؟ اچھا ذوق جو ہے وہ اساتذہ سے ہم لیتے ہیں۔ جیسے کھانا پکا جو ہے وہ اس کا اچھا ذوق جو ہے وہ ماں دیتی ہے کہ اچھے کھانے کیا ہوتے ہیں، اچھی بریانی کیا ہوتی ہے۔ اگر ماں اچھے کھانے نہیں بناتی تو ظاہر ہے میں اس کا میرا ذوق جو ہے وہ پست رہ جائے گا، کم رہ جائے گا۔ تو اسی طرح جو شاعری ہے یا لفظ ہے، اس سے ریلیشن شپ ہے وہ اساتذہ جو ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ جو موجودہ زمانہ ہے اس کی بدقسمتی ہے کہ اس میں اساتذہ کا رول کم ہوتا جا رہا ہے، اور اساتذہ سے تعلق کو بھی ہم کم کرتے جا رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کافی گراوٹ بھی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو بڑے اساتذہ، جیسے میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ جس کو بڑے اساتذہ ملے جنہوں نے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا اچھا شعور میرے اندر پیدا کیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ آخری بات کو میں دوبارہ دہرا دوں کیونکہ میرے آخری جملوں سے ہو سکتا ہے وہ محو ہو گئی ہو۔
وہ یہ کہ بڑا شعر یا بڑا کلام 3 پہلوؤں سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ وہ بڑے معنی پیدا کرے، دوسرا یہ کہ وہ بڑی تصویر بنائے، تیسرا یہ کہ وہ سانچہ اتنا خوبصورت ہو کہ وہی ہمیں مول ہے.